مسلمان بھی سارے ہو جائیں گے، مسلمان میں مومن وہ بنے گا جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ پھر کہا سلو، یہ نہیں کہا پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو ٹھیک ہے، دیکھ لو پڑھنا ہے کہ نہیں، کہا سلو، کہا حکم ہے، امر ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یار ایک بات ہے، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کام کر لیں تو ٹھیک ہے، یہ نہ کریں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں مناسب ہے کر لیں۔ رب نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا مناسب ہے تو کر لو، نہ پسند آئے تو چھوڑ دو۔ کہا سلو، امر ہے، حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ کہا جب تمہارے گلا خشک ہو جائے تم بھاگتے ہوئے کہو گے ایک گھونٹ پانی دے دو، جب گھونٹ کے بغیر یہ گلا خشک نہیں، گلا خشک جو ہے وہ تر نہیں ہوتا۔ کہا اسی طرح جب مسلمان بھی خشک ہو جاتا ہے، جب تک درود نہیں پڑھتا وہ رب کی بارگاہ میں تر ہو کے حاضر نہیں ہو سکتا۔ کہا جیسے گلا خشک ہو گیا نا، جب تک پانی نہیں پیو گے تو یہ گلا تر نہیں ہوتا۔ کہا اسی طرح جب مسلمان ہو کے خشک ہو جاتے ہو، درود پڑھتے جاتے ہو، رب کی بارگاہ میں تر ہو کے حاضر ہو جایا کرتے ہو۔ آگے کہا کتنے حرف رہ گئے اس آیت کے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہا اس پہ درود بھی پڑھا کرو اور اس پہ سلام بھی پڑھو۔ ادھر سے دیکھ لیں شاید یہی لکھا ہو، ایک دفعہ دیکھیے گا، یہی لکھا ہوا ہے آخر میں سلام بھیجو، درود بھی بھیجو اور کیا کرو؟ سلام بھی بھیجو۔ میں قبلہ سارے درود کھول کے دیکھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، میرے ساتھ پڑھے گا، محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میں بھاگتا ہوا آگے درود پہ جاتا ہوں، سیدنا کریم پڑھتا ہوں، جو جتنے بھی درود میں نے پڑھے میں سارے پڑھ کے دیکھتا ہوں، مجھے درود نظر آتا ہے، سلام نظر نہیں آتا۔ میں نے کیا کیا میرے بھائیوں؟ درود نظر آتا ہے، سلام نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں میرے رب، دیکھیں میرے بھائیوں سمپل بات کرتے ہیں، دیکھیں میں نے میٹرک سے ایف اے میں جانا ہے، میٹرک سے ایف اے میں جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انگلش میں میں نے اگر 100 میں سے 100 نمبر لے لیا ہے اور میتھمیٹک میں فیل ہو گیا تو کیا میں ایف اے میں بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر میرے جو ہے 40 نمبر میتھ میں بھی ہو جائیں، 40 انگلش میں بھی ہو جائیں، ایف اے میں بیٹھ جاؤں گا؟ اگر میری 4 کتابیں ہیں، چاروں میں 40 لے لیتا ہوں، پاس ہو جاتا ہوں، پھر بیٹھ جاؤں گا؟ بیٹھ گیا۔ یہاں رب نے 2 مضمون رکھے ہیں، ایک درود رکھا ہے، ایک سلام رکھا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میں اپنے ایک جملے کا ضامن بن کے بیٹھا ہوں، ایک درود رکھا ہے، دوسرا سلام رکھا ہے۔ کہا اگر درود پڑھ کے پیچھے ہٹ جاؤ گے پھر بھی ایک مضمون سے فیل ہو جاؤ گے۔ اگر پاس ہونا چاہتے ہو تو درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے رب، میں نے سارے درود دیکھے ہیں، درود ملتا ہے، سلام نہیں ملتا۔ کہا سنیوں مبارک ہو جائے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہا اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ جب یہ تم پڑھتے جاتے ہو رب کی بارگاہ میں پاس ہوتے جاتے ہو۔ کہا درود پڑھو گے، سلام چھوڑو گے، پھر بھی ڈنڈی مارو گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس آیت کا ادھر سے پڑھ لیں، ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک چیز پڑھیں گے دوسری چھوڑیں گے پھر بھی پاس نہیں ہو سکتے۔ اب آیت کو جلدی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں ایک حرف کو تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ وَمَلَائِكَتَهُ میں رب نے کیا سمجھایا؟ ملائکہ سارے میرے ہیں، لیکن جو درود پڑھتے ہیں انہیں میں اپنا کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ اپنا کہتا ہوں۔ یصلون، کہا مصطفیٰ کریم کون ہوتے ہیں جن میں ماضی حال مستقبل میں
درود پڑھا جاتا ہے اور اعلیٰ پر نیچے ہوگی کوئی چیز تو پھر پڑھا جائے گا۔ النبی جب سے نبی ہیں، کب سے نبی ہیں وہ بتا دیا، جب آدم پانی اور مٹی میں تھے تب سے وہ نبی ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، سارے نہ درود پڑھا کرو، جو مومن ہونا چاہتا ہے وہ درود پڑھا کرو۔ کہا سلو، ترلا نہیں کر رہا، حکم دے رہا ہوں، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایتے بغیر گزارا ہی نہیں پڑھو دے تو پھر بنے دا کچھ نہیں۔ کہا ترلا نہیں کر رہا، پڑھ لو، رہن دو، دیکھ لو نا، کب کرنا ہی کرنا ہے۔ آگے کہا صرف درود نہیں بلکہ سلام بھی پڑھنا ہے۔ ایک دیکھیں نا، میں اگر 100 نمبر لے لیتا ہوں 100 میں درود میں، ہر وقت درود درود درود، کہا درود تو پڑھ رہے ہو، سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر درود بھی پڑھو گے سلام بھی پڑھو گے پھر رب کے محبوب بندے بن جایا کرو گے۔ آگے آیت مبارکہ ایک اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ بھی درود شریف کے متعلق ہے۔ سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہا انسان اور جن کو میں نے فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کام کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کہے گا، کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قبلہ میں فجر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد قبلہ شاہ جی کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا دل کر رہا ہے، میں نے تقریباً 7-8 منٹ ایک چھوٹا سا آپ کو بہت بڑا بلکہ ایک کیا کہتے ہیں محبت نامہ دینا ہے، 7-8 منٹ بالکل بھرپور آپ کی توجہ چاہیے۔ میں اگر اس کے بعد آپ کا دل کیا تو آگے چلیں گے ورنہ خاموش ہو جاؤں گا۔ قبلہ شاہ جی کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں قبلہ شاہ جی یہ میں نے فرض پڑھے ہیں، اب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 نفل پڑھ لوں۔ کہیں گے نہیں یار، سورج جڑا ہے نا وہ اب جب تک صحیح طلوع نہیں ہوگا نا تم نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہوں گا قبلہ قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے کیتا ہی صرف عبادت پیدا ہوئے، اب میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اب مجھے کرنے ہی نہیں دیتے۔ قبلہ یہ کیا بات ہوئی؟ اب کہیں گے رب کا حکم ہے، 3 حکم ایسے ہیں، جب سورج طلوع ہو، غروب ہو اور زوال کا وقت، ہم چاہ کے بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پاتے، رب نے روک دیا۔ میں فوراً قرآن کی آیت دیکھتا، سورۃ ذاریات 27 میں بارے کی آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے کہا میرے رب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تیرے بندے مجھے عبادت سے روک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ کہا آگے چلو اور دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نماز تو بہت بلند عبادت ہے، چلے روزے کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں قبلہ شاہ جی کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں شاہ جی دیہڑی میں مزدوری کرنی ہوندی ہے، تو اگر آپ اجازت دے دیں مغرب کے وقت روزہ رکھ لوں تو صبح فجر کے وقت روزہ کھولوں، اجازت ہے؟ دے دو دے اجازت؟ دے دیں گے اجازت؟ نہیں دیں گے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، رب کہندہ ہے کہ کیتا عبادت واتے پیدا ہے، آپ مجھے عبادت کرنے ہی نہیں دے رہے، آپ کہتے ہیں رک جاؤ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میں اپنے ایک جملے کا ضامن بن کے بیٹھا ہوں، 7 سے 8 منٹ آپ نے بھرپور توجہ کے ساتھ مجھے دینے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی رب کہتا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ کرنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا چلیں یہ تو رات دن کا محاورہ ہے نا، چلیں دن کو میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ یوم تشریق میں کہتے ہیں نہیں رکھ سکتے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی تھوڑا رحم کریں، رب کہتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کرنے نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں چھوڑا آگے چلے جائے۔ میں کہتا ہوں اچھا پھر زکوٰۃ لمحہ لمحہ دے سکتا ہوں؟ میرے بھائی کہتے ہیں زکوٰۃ سال کے بعد 1 لمحہ آئے گا، ہاتھ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت پوری ہو جائے گی۔ میں بھاگتا ہوا قرآن کی طرف دیکھتا ہوں، شاید میں نے ترجمہ غلط پڑھا ہے، شاید مجھے بتانے والے غلط بتا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ میں نے قرآن کو دیکھا، وہی آیت ہے، وہی ترجمہ ہے، سارے مسلک پڑھے، سب نے کہا کہ میرے بھائی رب کہہ رہا ہے فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو محبت کا جملہ آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے کھڑے ہو کے بھی محبت کا نذرانہ پیش کریں گے تو پھر بھی کم ہے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی تفسیر کو کھولتے ہوں، مفسرین نے کہا کہاں گئی رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو کہ عبادت کیا ہے؟